بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول اور ہم کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ وہ ایک ہاتھ اس کی کمر میں اور دوسرا ہاتھ اپنے گلے میں ڈالے بڑی مشکل سے چلتا ہوا اسے حویلی کے اندر لایا تھا۔ یہ کیا ہوگا میرے بچے کو؟ یہ کیا ہو گیا میرے بچے کو؟ دادی ویل چیئر گھسیٹتے ہوئے اس کی طرف آ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا دادی، وہ دراصل دوستوں کے بیچ پارٹی تھی۔ آج اسے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ملا ہے، اسے خوشی میں ضرورت سے زیادہ پی لی ہے۔ تم نے روکا نہیں؟ دادی ناراضگی سے بولی۔ بہت کوشش کی دادی، لیکن یہ سنتا کہاں ہے۔ میں اسے روم تک چھوڑ کے آتا ہوں، وہ دادی کو کہتا آگے بڑھنے لگا تو دادی نے پھر ہمیشہ والی بات کی جس پر داؤد مسکرا کر رہ گیا۔ اب نہیں سنوں گی اس لڑکے کی ایک بھی۔ کوئی بھی لڑکی پسند آئے گی تو ہاتھ پیلے کر دوں گی۔ اس کے دن بدن بگڑتا جا رہا ہے۔ دادی بڑبڑاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی، جبکہ اس کے ہاتھ پیلے کرنے والی بات پر داؤد کا دل چاہا کہ وہ قہقہ لگا کر ہنس پڑے، لیکن یہ نہ ہو کہ کل ہوش میں آ کر یہ نوابزادہ پوچھ بیٹھے کل کس بات پر ہنسا جا رہا تھا، اور پھر کسی لڑکی کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑنے پر وہ کتنا غصہ ہوتا تھا، یہ تو داؤد اچھے سے جانتا تھا۔ ارے جہانگیر بیٹا، آؤ اندر آؤ، دادی پودوں کی جان بین کرتے ہوئے نوکروں کو ہدایات دے رہی تھی، جب مین گیٹ کی طرف سے جہانگیر کو آتے دیکھ کر کھل اٹھی۔ ان کا بیٹا کم ہی ان سے ملنے آیا کرتا تھا۔ اماں جی، میں بہت ضروری کام سے آیا ہوں یہاں، لیکن آپ کو تو پتہ نہیں ہوگا کہ کل پارٹی میں کیا ہوا۔ کل مہریش کی سالگرہ تھی، میں اس کا یہ اسپیشل دن بنانے کے لیے اسے پارٹی دے رہا تھا۔ نہ جانے کتنے میڈیا کے نمائندے موجود تھے وہاں پر۔ آپ کے پوتے نے آ کر یہ کہہ دیا کہ مہریش میری ناجائز بیٹی ہے۔ آپ کو اندازہ بھی ہے صبح سے کتنے اخبار پر ہیڈ لائن پڑھ چکا ہوں میں۔ وہ اخبار جو اپنے ساتھ لائے تھے، ان کی طرف اچھالتے ہوئے بولے۔ اچھا، تو تم یہ سب کچھ دکھانے کے لیے یہاں آئے ہو؟ وہ اخبار کے ٹکڑے کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ کیسے بھول گئی تھی کہ اپنا بیٹا تو وہ اسی دن کھو بیٹھی تھی جس دن وہ ایک کلب ڈانسر سے شادی کر کے اسے ان کے خاندان کی بہو بنا کے گھر لایا تھا۔ دیکھیں اماں جی، میں یہ ساری باتیں کرنے یہاں نہیں آیا۔ آپ دامیش کو کیوں نہیں سمجھاتی؟ یہ تربیت کر رہی ہیں آپ میرے بیٹے کی؟ جہانگیر صاحب انہیں دیکھ کر غصے سے بول دے، جبکہ دامیش کو میرا بیٹا کہنے پر اماں بھی مسکرائے۔ شکر ہے تمہیں بھی یاد آیا کہ تمہارا کوئی بیٹا بھی ہے۔ لہجہ طنز میں ڈوبا ہوا تھا۔ ان کی نظروں میں دیکھتے ہوئے وہ ایک پل کے لیے شرمندہ سے ہو گئے، لیکن پھر کچھ دیر کے بعد بولے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے اس بارے میں کچھ نہیں سمجھائیں گی؟ وہ نا امیدی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ میں اسے کیا سمجھاؤں جہانگیر؟ اب وہ کوئی چھوٹا نادان بچہ نہیں ہے جس کے دل میں اس کے باپ کے لیے محبت ڈالنے کی کوشش کروں گی۔ وہ 30 سال کا ہو رہا ہے، اپنا صحیح غلط وہ خود سمجھنے لگا ہے۔ اب تو میرے خیال میں اسے اس بوڑھی دادی کی بھی ضرورت نہیں۔ اور جہاں تک بات ہے پارٹی میں تمہاری بیٹی کو ناجائز کہنے کی، تو اس میں غلط کیا ہے؟ تمہاری بیٹی کون سا تمہارا جائز خون ہے جس کے لیے تم دامیش کو مجھے سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہو؟ میں یہ نہیں کہتی کہ اس نے جو کیا وہ صحیح ہے، لیکن اس میں غلط کیا ہے؟ کیا وہ تمہاری ناجائز اولاد نہیں؟ اماں بھی انہیں دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ وہ اس بات کا کوئی جواب نہ دے پائے تھے۔ لیکن ماں جی، اب ان سب باتوں کو دہرانے کا کیا فائدہ ہے؟ اب وہ میری بیوی ہے اور مہریش میری بیٹی۔ آخر اب یہ ہمارے خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ گھر میں بیوی اور 10 سال کے بچے کے ہوتے ہوئے باہر ایک رقصہ کے ساتھ ناجائز تعلقات بناتے ہوئے تمہیں اس خاندان کی عزت کا خیال نہیں آیا تھا؟ ان کے اس طرح سے کہنے پر اماں بھی بھڑک اٹھی، جبکہ ان دونوں کے مذاکرات سنتے ہوئے اندر سکون سے ناشتہ کرتا دامیش شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ کھل چکی تھی۔ یہ تو وہ بھی جانتا تھا کہ دادی اس سے ان سب کے بارے میں ضرور پوچھیں گی، لیکن اس کو اس بات کا بھی اچھے سے اندازہ تھا کہ دادی کے سامنے جہانگیر شاہ کی شکایات کسی کھاتے میں نہیں آتی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ اپنے کمرے میں واپس آ گیا تھا۔ کمرہ اوپر کی طرف ہونے کی وجہ سے دادی کا یہاں آنا تقریباً ناممکن تھا، کیونکہ وہ اپنے پیروں پر چل نہیں سکتی تھی
اور ویل چیئر کے ساتھ وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی تھی۔ وہ آفس جانے کی تیاری کرتے ہوئے دادی کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار تھا۔ مکمل تیاری کے بعد وہ نیچے آیا تو دادی اسی جگہ بیٹھی پودوں کی چھان بین کر رہی تھی۔ اس نے آتے ہی مسکرا کر دادی کو سلام کیا اور ان کے سامنے سر جھکا کر ان سے پیار لینے لگا۔ اب وہ ان کے سوال کا انتظار کر رہا تھا، لیکن کافی دیر وہ ان کے چہرے کو دیکھنے کے بعد بھی کچھ نہ بولی۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ وہ لاشعوری طور پر ان کی ڈانٹ کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اب تو وہ اسے ڈانٹ بھی نہیں رہی تھی کیونکہ اس کے انداز سے وہ اس بات کا اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ ان کی عزت کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ تو وہ کرتا ہی نہیں، شاید وہ اپنے آپ سے بھی محبت نہیں کرتا تھا۔ میں تم سے کیا کہوں گی؟ اللہ تمہیں ہدایت دے اور کبھی کسی غلط راستے پر چلنے کی توفیق نہ دے۔ اس کے سوال کے جواب میں وہ اسے دعائیں دینے لگی تو وہ مسکرا دیا۔ بہت شکریہ۔ وہ مسکرا کر جانے لگا جب پیچھے سے آواز آئی، بھلا اپنوں کی دعاؤں کا بھی کوئی شکریہ ادا کرتا ہے؟ دادی کے لہجے میں ایک عجیب سی تھکن تھی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ ان سے پوچھنے لگا۔ مجھے کیا ہوگا؟ جس کا جوان پوتا اس کے ہر وقت ساتھ رہتا ہو، اس کا اتنا خیال رکھتا ہو، اس سے بھلا کیا ہوگا؟ آئی تھنک رات میں کچھ زیادہ ہی پی گیا تھا۔ وہ دراصل رات کو دوستوں کے ساتھ اس نے کچھ کہنا چاہا۔ اپنے باپ کو ذلیل کر کے آئے تھے۔ تمہارا باپ شکایت لگا کے جا چکا ہے۔ دادی اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تو اس کے چہرے پر پھر دلکش مسکراہٹ سی آ رکی تھی۔ شاید اب وہ ان کی ڈانٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ دامیش، میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ وہ بے بسی سے پوچھ رہی تھی۔ دامیش نے ان کا چہرہ دیکھا۔ آج کل وہ بہت بیمار لگنے لگی تھی۔ جی ضرور کروں گا۔ وہ ان کے قریب زمین پر بیٹھ کر مسکراتے ہوئے بولا۔ شادی کر لو دامیش، تھک گئی ہوں تمہیں سنبھالتے اب اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ ایک پیاری سی لڑکی ڈھونڈو جو تمہیں بہت اچھی لگے، جو تم سے محبت کرے اور بدلے میں تم بھی اسے محبت دو۔ دامیش، میں چاہتی ہوں۔ اس کے چہرے کے تاثرات کو نظر انداز کیے وہ اپنی ہی دھن میں بول رہی تھی۔ رات کو جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ ان کے قریب سے اٹھ کر وہ جانے کے لیے مڑتے ہوئے بولا۔ دادی کہتے کہتے خاموش ہو گئیں۔ اس نے جب سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا، دادی ہر ممکن طریقے سے شادی کے لیے منا چکی تھی، لیکن اس کے نزدیک کسی لڑکی کی کوئی اہمیت ہی نہ تھی۔ وہ تو ہر لڑکی کو اپنی ماں کی طرح سمجھتا تھا، جو طلاق کے 4 دن کے بعد اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے امریکہ جا چکی تھی، اور پھر اس کے سامنے جب کسی دوسری عورت کا ذکر ہوتا تھا تو اس کے ذہن میں سوتیلی ماں آتی تھی۔ ان دونوں عورتوں سے اگر نفرت ختم ہو جاتی تو اس کی بہن سامنے آ جاتی، جو اس کے حق پر ڈاکہ ڈالے بیٹھی تھی۔ اور ذات کے لیے اس کے اندر نفرت ہی نفرت تھی، تو وہ کہاں سے محبت لاتا؟ اور ذات سے نفرت کا ہی اثر تھا کہ وہ اپنی دادی تک پر یقین نہیں کر پاتا تھا، اور یہ بات دادی سے بھی چھپی ہوئی نہ تھی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر سے دادی کی باتوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ ہر 2 دن بعد شادی کی باتوں کو لے کر اس کا موڈ آف ہو جاتا۔ 1000 بار تو انہیں سمجھا چکا تھا کہ اب وہ شادی میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، اور نہ ہی فی الحال شادی کرنے کا کوئی ارادہ رکھتا ہے۔ اس کے گھر میں تو کوئی فیمیل ملازمہ تک نہ تھی، یہاں تک کہ کک تک میل تھا۔ اس کے آفس میں کوئی فیمیل ورکر کام نہیں کرتی تھی۔ اسے عورتوں کے وجود سے چڑ تھی۔ کبھی ٹریفک یا پبلک پلیس میں اسے چوڑیوں کے کھنکنے یا پائل کے چپکنے کی آواز آتی تو عورت ذات سے اس کی نفرت میں مزید اضافہ ہونے لگتا، لیکن وہ خود نہیں جانتا تھا کہ آخر کب تک وہ اسی طرح سے عورت ذات سے نفرت کرتا رہے گا۔ کیا اتنا آسان تھا اللہ کی بنائی سب سے خوبصورت تخلیق کو نظر انداز کرنا؟ اس نے سوچا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں کسی عورت کا وجود نہیں آنے دے گا، کیونکہ عورت سوائے بے وفائی کے اور کچھ نہیں کرتی۔ وہ کبھی کسی کی بے وفائی کی نظر نہیں ہوگا۔ وہ کبھی کسی عورت کو اپنے دل میں وہ مقام نہیں دے گا کہ وہ اس کے دل کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے۔ وہ کبھی کسی عورت سے محبت نہیں کرے گا، لیکن سب کچھ انسان خود اپنی مرضی سے تو نہیں کرتا۔ کسی کے نصیب میں کیا لکھا ہے، یہ تو سوائے اس پاک ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔
آج عورت سے بھاگنے والا شخص ممکن ہے کہ کل کسی عورت کے عشق میں ہر انتہا پار کر دے۔ دادی کی باتوں کا ہی اثر تھا کہ آج شام ایک پارٹی میں اس نے اچھا خاصا ہنگامہ کر دیا، جب ایک میڈیا کے نمائندے نے اس سے شادی کے لیے سوال کیا اور سوال کرتا ہی چلا گیا، جس پر مجبور ہو کر غصے میں اس نے ہاتھ اٹھایا اور اب ہر نیوز چینل اور نیوز پیپر پر وہ فرنٹ پیج پر چھپا ہوا تھا، جس سے اس کی ٹینشن میں اچھا خاصا اضافہ ہو گیا تھا اور اس کی ٹینشن کا علاج صرف اور صرف ڈاکٹر داؤد کے پاس تھا۔ کل صبح وہ سب سے پہلے داؤد کے پاس جانے والا تھا۔ صبح فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھلی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر وضو کرنے لگا تاکہ اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہو سکے۔ روز کی بنسبت آج سردی زیادہ تھی، لیکن اسے ہمیشہ سے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کی عادت تھی اور اپنی عادت کے مطابق آج بھی وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا نماز ادا کرنے کے لیے جائے نماز پر آ کھڑا ہوا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اسے سکون ملتا تھا، جہاں وہ دنیا کا ہر غم ہر دکھ بھلا کے صرف اور صرف اپنے رب سے ہم کلام ہوتا تھا۔ وہ صبح کی نماز نہ پڑھے تو اس کا سارا دن خراب ہو جاتا۔ شاید صبح کی نماز سے اسے سب سے زیادہ محبت تھی۔ یہ نماز سارا دن اس کے چہرے کی تازگی اور مسکراہٹ کو برقرار رکھتی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ اپنے سب عزیزوں کے لیے دعا مانگتا تھا اور پھر اس ہستی کے لیے جس کی وجہ سے آج وہ اپنے رب کے اتنے قریب آ چکا تھا، جس نے اسے عشق دنیا سے عشق حقیقی کا راستہ بتایا تھا، جس نے اسے سمجھایا تھا کہ یہ دنیا صرف چند دن کی ہے، وہ دن دور نہیں جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ اونچی اونچی عمارتیں، یہ مغرور مجسمے، یہ دولت کے نشے میں چور لوگ سب فنا ہو جائیں گے، رہ جائے گی تو بس ایک ذات جس کا کوئی ثانی نہیں۔ ہاں، وہ یہ سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اللہ کی ذات یکتا و تنہا ہے۔ وہ شخصیت اسے سب کچھ سمجھا چکی تھی، لیکن اسے دنیا اور آخرت کی پہچان بتا کر وہ اس سے بہت دور جا چکی تھی، اتنا دور کہ جہاں سے کوئی واپس نہیں آ سکتا۔ وہ اللہ کے نیک انسانوں میں سے تھی، یقیناً جنت اسی کا مقدر ہوگی۔ وہ ہر روز اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اس کی اس عزیز و جان ہستی کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا ہو۔ وہ جو ایک غافل شخص کو اللہ کے اتنا قریب کر گئی تھی، جو ایک مغرور شخص کو عرش سے فرش پر گرا گئی تھی، جو اسے بتا کر گئی تھی کہ زمین پر اکڑ کر چلنے سے تم زمین کے خدا نہیں بن پاؤ گے، جو خدا ہے خدا اسی کو رہنے دو، تمہیں خدا بننے کی ضرورت نہیں، تم وہ کام کرو جس کے لیے تمہیں اس زمین پر بھیجا گیا ہے، اللہ کی عبادت کرو، اس کی ذات کو سمجھو، نہ کہ اللہ کے بندوں کے لیے مشکلات کا سبب بنو۔ وہ ایک گناہ گار شخص تھا، اس نے اس شخص کو تکلیف پہنچائی تھی جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ کتنا مغرور شخص تھا، کہتا تھا کہ جس چیز کو چاہوں گا اسے حاصل کروں گا، اور اس نے حاصل کر بھی لیا، جسے چاہا اسے پا بھی لیا، لیکن پھر بھی ہاتھ کیا آیا۔ بے شک غرور خاک ہے، اس کا غرور بھی خاک ہو گیا جب وہ اس کی ہو کر اس کے نکاح میں آ کر موت کو گلے لگا چکی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہماری ٹیم کو دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔